الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد محتشم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر یہ بیان کیا کہ گناہ ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، تو مرنے سے پہلے اس کی معافی کروانی بڑی ضروری ہے۔ تو رمضان مبارک کی مقدس گھڑیوں میں ہمیں بہت اچھا موقع مل رہا ہے کہ ہم ہر نماز کے اندر حاضر ہوں اور اس کے بعد دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معافی دے دے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے وہ متقی جس کی ایک نماز رہ گئی تھی بغیر وضو پڑھی اس نے، اور اس کا عذاب اتنا ہوا کہ اس کی ایک کوڑا لگنے سے قبر کے اندر آگ بھڑک اٹھی اور ایک فریاد لے کر بندہ اس کے پاس آیا اور اس نے اس کی فریاد نہیں سنی۔ اسی طرح حضرت سیدنا حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کیال یعنی گلہ ماپنے والا بندہ، اس نے اس کام کو چھوڑ دیا بعد کے اندر، پھر وہ ساری زندگی عبادت الہی میں لگ گیا، مشغول ہو گیا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بعض احباب نے، رشتہ داروں نے، عزیز و اقارب نے اس کو خواب کے اندر دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا میرا وہ پیمانہ جس میں غلہ وغیرہ میں ماپا کرتا تھا، اس میں میری بے احتیاطی کی وجہ سے کچھ مٹی جم گئی تھی۔ اب جب لوگ مجھ سے کوئی سودا خریدتے تو وہ جتنی مٹی اس کے اندر جمی تھی اتنا کم ان کو جاتا، تو میں اپنی لاپرواہی کی وجہ سے اس کو صاف نہ کر سکا اور اتنا سامان اس مٹی کے برابر کم اگلے کو چلا جاتا، اور یہ غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عذاب میں گرفتار کیا ہوا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہمارے اندر بھی ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کوئی کام کرنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں کہ یہ میرا کام جو میں کر رہا ہوں اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، اس میں اللہ رب العزت کی ناراضگی والا تو کوئی کام نہیں پایا جا رہا۔ اب ایک غلہ ماپنے والا تھوڑی سی مٹی اس کے اندر جم گئی اور وہ اس کو صاف نہ کر سکا، تو اب اس کو بھی قبر کے اندر اس کے بارے میں بھی پوچھا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص اپنے ترازو کو مٹی وغیرہ سے صاف نہیں کرتا تھا، اسی طرح ہر چیز تول دیتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کی قبر میں بھی عذاب قبر شروع ہو گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کے چیخنے کی آواز سنی اور اس کے چلانے کی آوازیں سننے کے بعد بعض نیک صالحین لوگ اس کی قبر پر گئے۔ جب انہوں نے اس کے چلانے کی آواز سنی تو اس کی آواز سن کر ان کو رحم آ گیا، انہوں نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی، تو ان نیک لوگوں کی دعائے مغفرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے عذاب کو دور کر دیا۔ تو یہ دونوں پچھلی جو حکایات گزری، اس سے ہمیں درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جو ڈنڈی مارتے اور کم تولتے ہیں، مسلمانوں ذرا سوچو، ڈنڈی مار کر کم ماپ تول کر بعض اوقات بازار مال میں کچھ زیادتی نظر آ بھی جاتی ہے، مگر ایسی آمدنی کس کام کی کہ بس اوقات دنیا میں بھی اس قسم کا مال وبال بن جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ڈاکٹروں کی فیسوں، بیماریوں کی دواؤں، جیب کتروں، چوروں یا رشوت خوروں کے ہاتھوں میں یہ مال چلا جائے اور پھر معاذ اللہ آخرت کا عذاب شدید بھی بھگتنا پڑ جائے۔ تو پھر اس لیے رمضان کا سہانا موقع تیرے میرے پاس موجود ہے کہ ہم ان گناہوں سے توبہ کر لیں، اور پھر میں آخر میں یہی کہوں گا، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فکر آخرت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔